اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 60 اور 61۔ آیت نمبر 59 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اے مسلمانوں، جب بھی تمہارا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ کی کتاب پر پیش کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرو، آپ کی حدیث، آپ کی سنت پر پیش کرو۔ اور اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کو، یزعمون، جو گمان کرتے ہیں، انہم، یقیناً وہ، آمنو، کے ایمان لے آئے ہیں، بما انزل، جو نازل کیا گیا ہے، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا ہے، من قبلک، آپ سے پہلے۔ مدینہ میں دو قسم کے منافقین تھے۔ ایک وہ تھے جو عربوں میں سے تھے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور دوسرے منافق وہ تھے جو یہودیوں میں سے تھے اور وہ اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہاں وہی لوگ مراد ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں آپ پر جو نازل ہوا ہے، اور آپ سے جو پہلی کتابیں نازل ہوئی تھیں ان پر بھی ہم ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن نفاق کی وجہ سے ان کی جو دل کی کیفیت ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو حاکم تسلیم نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو شخص بھی ایمان لے آیا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ آپ کو ہی حاکم تسلیم کرے اور آپ کے فیصلوں کے سامنے ہی سر تسلیم خم کرے۔ لیکن ان کی کیفیت کچھ اور تھی۔ ان کی کیفیت کیا تھی؟ یریدون، اراد یریدو سے، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ لے جائیں اپنے فیصلوں کو، اپنے معاملات کو، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف۔ اب یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کی وضاحت سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے، اور یہاں طاغوت کے مقابلے میں لفظ تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول سے، یعنی تم آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یعنی جب بھی کوئی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے ہٹ کر کیا جائے گا، اللہ کی کتاب سے ہٹ کر کیا جائے گا، تو اسے طاغوت کہا جائے گا۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے گی اس کو بھی طاغوت کہا جائے گا، اور اس طرح اللہ کے نظام اور سسٹم کے مقابلے میں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مقابلے میں کسی اور قانون کو ترجیح دی جائے گی، اس کو مانا جائے گا، تو یہ بھی طاغوت کے معنی لیے جائیں گے۔ تو کتاب اللہ اور رسول کی ضد کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ مدینہ اور اطراف مدینہ میں آیات کے نزول کے وقت بھی اس طرح کے لوگ موجود تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اپنے فیصلے عدالت نبوی کے بجائے اپنے معاملات کو طاغوت کی طرف لے جائیں۔ اور طاغوت سے مراد کیا ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، چاہے وہ کافروں کے سردار تھے، چاہے وہ یہودیوں کے سردار تھے، مختلف لوگ جو رؤساء تھے، ان کی طرف لے جانا۔ تو فیصلوں کو اللہ کے بجائے، اللہ کے رسول کے بجائے ان کی طرف لے جانا طاغوت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے، ان یکفروا بہ، کہ وہ انکار کر دیں طاغوت کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہر اس ذات، ہر اس ہستی کا انکار کر دیں جو اپنا قانون وضع کرتا ہو یا اپنا نظام اور سسٹم رکھتا ہو۔ تو اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی اگر جو مومن ہوگا۔ ہاں مومن نہیں ہے تو پھر معاملہ الگ ہے، پھر اس کا آج بھی وہی حال ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب اور اس کی سنت کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کی، وہ اپنے معاملات کو غیر کی طرف لے جائے گا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم، کہ بھٹکا دے ان کو۔ کہ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بجائے وہ اپنے فیصلے کسی اور سے کروائیں، ضلالا بعیدا، اور وہ ایسی گمراہی چاہتا ہے جو بہت دور کی ہو، کہ وہ اتنے دور چلے جائیں ہدایت سے کہ پھر پلٹنے کا راستہ ہی نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، تعالوا، آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم اپنے معاملے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کر دو، تو منافقین ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے
اور کبھی آپ کے فیصلے اور حکم پر راضی نہ ہوتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی مشرک سردار یا یہودی یا نصرانی کی عدالت میں جا کے یا کسی کاہن سے فیصلہ کروایا جائے، حالانکہ اسلام ان سب کا انکار کرتا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات فرمائی، وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون، کتراتے ہیں آپ سے، منہ موڑتے ہیں، ان کا، آپ سے، صدودا، بالکل منہ موڑ جانا، یعنی آپ سے وہ منہ موڑ جاتے ہیں اور آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے کہ کوئی انسان اللہ کی کتاب پر کسی اور کتاب کو، یا اللہ کے فیصلوں پر کسی اور کے فیصلوں کو ترجیح دے، یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو، آپ کے احکامات کو، آپ کے طریقہ کار پر کسی اور کے طریقے کو ترجیح دے، تو یہ بھی ایک نفاق کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی تابعداری نصیب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔